اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں اور قوم ہود کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے پوتوں میں حضرت ہود علیہ السلام کا شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو قوم عاد اور قوم ارم بھی کہا جاتا ہے، جو کہ آپ کے اجداد کے نام ہیں۔ اسی طرح قوم عرب اور بنی اسرائیل کو بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہی منسوب کیا جاتا ہے۔ قوم عاد احقاف نامی ایک بستی میں آباد تھی، جو کہ عمان اور حجرہ کے درمیان واقع ہے۔ احقاف عرب میں ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں، اور یہ علاقہ سمندر کے کنارے آباد تھا، جس کو شور کہتے تھے۔ قرآن پاک کی سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو انہی کی بستی کی طرف منسوب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور یاد کرو عاد کے بھائی کو، جبکہ اس نے اپنی قوم کو احقاف میں ڈرایا۔ قوم عاد کے لوگ اپنی رہائش کے لیے خیموں کو ترجیح دیتے تھے، اور ان کے خیمے نہ صرف خوبصورتی میں بے مثال ہوتے بلکہ مضبوطی بھی ان کی لاجواب ہوتی۔ قوم عاد کے لوگ اپنے خیموں کو بناتے وقت نہایت ذہانت اور ہنر مندی کا استعمال کرتے، اور پھر یہ لوگ اپنے خیموں پر فخر کرتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر میں فرماتا ہے، کیا آپ نے قوم عاد کو نہیں دیکھا، جو کہ قوم ارم سے تھے، اور جو ستونوں والے تھے، اور جن کی مانند کوئی بھی قوم دنیا میں پیدا نہیں کی گئی۔ ان آیات میں در حقیقت اللہ تعالیٰ قوم عاد کے بنائے گئے خیموں کے مضبوط ستونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قوم عاد نے نہ صرف بستیوں میں بلکہ شہروں میں بھی بڑے ہی خوبصورت اور دیدہ زیب خیمے تعمیر کر رکھے تھے، اور قوم عاد کے لوگوں کے بنائے گئے سڑکیں نہایت کشادہ اور وسیع تھیں، چونکہ قوم عاد کے لوگ نہایت قوی اور مضبوط تھے۔ مفسرین کا کہنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا، اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد بھی نہایت طویل قد و قامت کی مالک تھی، اور نہ صرف ان کے قد و قامت طویل تھے بلکہ یہ جسمانی طور پر بھی نہایت قوی اور مضبوط تھے۔ اسی بارے میں قرآن پاک کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تم لوگ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں حضرت نوح کے بعد جانشین بنایا، اور ڈیل ڈول میں تمہیں زیادہ پھیلاؤ دیا، تاکہ تم اللہ کی نعمتوں کو زیادہ یاد کرو اور فلاح پا جاؤ۔ ان آیات میں اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف کیا گیا ہے، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بھی بت پرستی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اللہ کے حکم سے مٹ جانے کے بعد جب دنیا میں دوبارہ سے نوع انسانی کا آغاز ہوا، تو لوگ دوبارہ سے ہجرت کر کے شام کے شمال اور ترکی کے جنوب اور جزیرے کے پاس بستیوں میں آباد ہوئے۔ اس وقت تمام لوگوں کا مذہب توحید تھا، اور سب لوگ خدا کی وحدانیت پر یقین رکھتے تھے، مگر رفتہ رفتہ وقت گزرتا گیا تو لوگوں کے عقائد بھی بدلنا شروع ہو گئے۔ شیطان نے ان کو ایک بار پھر بہکانا شروع کر دیا، اور یہ لوگ اتنے قوی اور مضبوط تھے کہ پہاڑوں کی چوٹیوں، دروں اور گھاٹیوں پر محل تعمیر کرتے، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنی طاقت کے نشے میں اتنا گم ہو گئے کہ انہی پتھروں سے ان لوگوں نے بت بنائے، اور پھر ان بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بت پرستی کے بعد یہ پہلی قوم تھی، قوم عاد، جس نے بت پرستی شروع کر دی، اور یہ لوگ اپنے عقیدے سے ہٹ کے بت پرستی میں گم ہو گئے، اور ان غفلت میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو واعظ و نصیحت شروع کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا یہ سمجھایا کہ تم لوگوں کو اللہ نے اتنا قوی بنایا ہے کہ اگر تم کسی پر ہاتھ ڈالو تو ظلم کرتے ہو، اور تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے، جس نے اپنی بے پناہ نعمتیں تم کو عطا فرمائی ہیں، دولت، طاقت،
مال و اسباب، اولاد، باغات، سرسبز کھیت کھلیان، پہاڑ، شہر، پہاڑ، اور ان پہاڑوں پر یہ جو تم لوگ محل بناتے ہو، ٹینوں پہ، گاڑیوں پہ، ہر جگہ پہ، یہ کس کی بدولت بناتے ہو؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم لوگ تاعمر یہیں رہو گے؟ اور یہ بلا وجہ نمود و نمائش، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، غرور و تکبر کے لیے، محض کھیل اور کود کے لیے تم لوگ اپنی دولت، اپنا وقت اور اپنا ہنر ان محلوں کو بنانے میں ضائع کرتے ہو، جبکہ تم لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف پلٹنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کا ذکر کرنا چاہیے، نہ کہ ان فضول کے مشاغل میں کہ جن کا مقصد صرف وقت کو برباد کرنا ہے۔ جب تم لوگوں کو ان محلوں میں رہنا ہی نہیں ہے، خیموں میں آباد ہونا ہے، تو یہ محل تعمیر کرنے کا مقصد ہی کیا ہے؟ مگر جب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ہر طرح سے آپ کی توحید کی دعوت کو جھٹلایا اور سرکشی میں بڑھنے لگے اور آپ کو جھوٹا کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، اور قوم عاد بھی سرکشی میں بڑھنے لگی اور ان کو اپنی طاقت کا بہت زیادہ گمان ہونے لگا، اور وہ کہنے لگے کہ ہم سے زیادہ زور آور کون ہے؟ تو وہ یہ بھول گئے کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ان سے کئی گنا زیادہ زور آور ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بارہا اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم لوگ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، مگر قوم کے سرداران نے نہ صرف ان کو جھٹلایا بلکہ کہا کہ تم تو نرے بیوقوف ہو اور ہمیں تم نرے جھوٹے لگتے ہو۔ اس پہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں، میں تو بس اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں اور اس کے احکام تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اور میں دل سے تم لوگوں کا خیرخواہ ہوں اور امانت دار ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم لوگ اس بات پہ تعجب کا اظہار کرتے ہو کہ تم میں سے ایک شخص تم تک اللہ کا احکام پہنچا رہا ہے؟ میں تو محض تم لوگوں کو وہ احسان یاد دلا رہا ہوں جو اللہ نے تم لوگوں کو کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مٹ جانے کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو طاقت اور جو مضبوطی عطا فرمائی ہے، کیا تم اس کی دی ہوئی طاقت سے ان پہاڑوں کا سینہ چیر کر بتوں کی پرستش کرنا شروع کر دو گے؟ مگر قوم عاد نے ہر طرح سے حضرت ہود علیہ السلام کی توحید کی دعوت کو جھٹلایا، اور ساتھ ہی ساتھ قوم کے سرداران یہ کہنے لگے کہ یہ تو کسی ہمارے خدا یعنی کسی بت کی اس پر پھٹکار پڑی ہے، یہ جو ہر وقت ان کو جھٹلاتا رہتا ہے، یہ یقیناً کسی ہمارے خدا کی اس پہ مار پڑی ہے، اسی لیے یہ من من کی کہانیاں گڑھتا ہے، اور یہ دین تو نہایت پرانے لوگوں کا دین ہے اور ہم اس پر ہرگز بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور قوم کے سرداران نے عام لوگوں سے کہا، کیا یہ تم کو اس بات سے ڈراتا ہے کہ تم لوگ مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے اور تم کو سزا دی جائے گی؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم لوگ مرتے اور جیتے رہیں گے مگر مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے۔ چونکہ یہ لوگ بت پرستی کا شکار ہو چکے تھے اور توحید اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تو انہوں نے اپنے ماتحتوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ کیا تم اس کی باتوں پر ایمان لاؤ گے جو کہ تمہارے ہی طرح کھاتا اور پیتا ہے، اور اس میں کچھ بھی ایسا خاص نہیں کہ اس کی باتوں پہ ایمان لایا جائے؟ چونکہ یہ لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور یہ لوگ دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، حقیقت صرف دنیا تھی، اور اس کے بعد جزا اور سزا اور موت کے بعد اٹھائے جانا ان کے لیے کوئی بھی معنی نہ رکھتا تھا۔ ان کے نزدیک موت کے بعد یہ لوگ خاک ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یوں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی، اور انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ آپ ہم کو واعظ سنائیں یا نہ سنائیں، ہم اپنے دین، اپنی روش کو بالکل نہ بدلیں گے۔
لہٰذا اس پہ حضرت ہود علیہ السلام نے علن اپنی قوم سے یوں کہا، سنو لوگو، میں نہ صرف تم لوگوں کو بلکہ اللہ کو بھی گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا جس جس کی بھی عبادت کی جا رہی ہے، میں ان سب سے سخت بیزار ہوں۔ اور نہ صرف تم بلکہ اوروں کو بھی اکٹھا کر کے لے آؤ، اور تم لوگوں سے جو بن بیٹھے تم لوگ مجھ کو نقصان پہنچاؤ، اور سنو، مجھ پہ ہرگز ترس نہ کھانا اور نہ رحم کھانا۔ اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد فرما۔ جس پر اللہ کی طرف سے ان کو جواب آیا کہ یہ لوگ بہت جلد ہی پچھتانے لگیں گے۔ اور اللہ کے نبی کو جھٹلانے، اس سے بغض رکھنے اور اس کو نقصان پہنچانے والوں کا انجام کیا ہوا کہ ان کو ایک زناٹے کی آندھی نے آن گھیرا، اور وہ لوگ اپنے انجام، عبرتناک انجام کو جا پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی خوشحالی اور سرسبز اور شاداب باغات کو قحط سالی میں بدل ڈالا، اور حالت یوں پیدا ہو گئی کہ یہ لوگ ایک ابر کو ترسنے لگے، اور بلا آہٹ ان لوگوں نے آسمان پہ ایک ابر کو پایا تو خوشی سے بے حال ہو گئے، مگر وہ اس بات سے انجان تھے کہ یہ ابر اصل میں قہر الہی ہے، اور وہ لوگ اس قہر الہی کا شکار ہو گئے۔ قوم عاد کی تباہی کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں فرماتا ہے، اور ہم نے قوم عاد کو تیز و تند ہوا سے غرق کر دیا، اور وہ ہوا ان پر مسلسل اللہ کے حکم سے 7 دن اور 8 رات چلتی رہی، اور اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ کیسے وہ لوگ چاروں شانے چت پڑے ہیں جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ اور یوں قوم عاد کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ گیا، اور وہ اپنے دردناک انجام کو پہنچے۔ یہ ہوا، یہ آندھی ایسی شدید تھی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بنے محلات نہ صرف ان پہ آن گرے بلکہ وہ لوگ خود ہوا میں ایسے اڑ رہے تھے جیسے کھجور کی کٹے تنے ہوں، اور ان کے سر ایک دوسرے کے ساتھ ایسے پٹہ پٹہ لگ رہے تھے، ایسی دردناک آوازیں تھیں کہ زمین و آسماں پناہ مانگتے۔ اور دوسری طرف حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور ان کے پاس موجود چوپائے اور چرند و پرند کو اس ہوا نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی اس طرف رخ کیا جہاں حضرت ہود علیہ السلام موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک باڑ تھی جہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پناہ لی ہوئی تھی۔ اور یوں اللہ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والی قوم عاد اور اللہ پہ کفر باندھنے والی قوم عاد اپنے انجام کو پہنچی، اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ موجود مومن لوگ دوبارہ اس زمین پر آباد ہوئے، اور ان محلات میں انہوں نے قیام کیا، اور حضرہ موت کے مقام پر حضرت ہود علیہ السلام نے وفات پائی۔